یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کچھ ایسے اضافوں کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم مغربیت اور الحاد کے سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طلباء کو تیار کر سکیں۔ یعنی ایک نعرہ تو یہ بلند کیا جاتا ہے کہ قدیم و جدید تعلیم کا امتزاج پیدا کر دیا جائے، وہ تو در حقیقت اس نقطہ نظر سے ہے کہ تاکہ یہاں سے جب طالب علم جائے تو وہ سرکاری مناصب تک پہنچے، سرکاری عہدوں تک پہنچے۔ تو یہ تصور تو ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ اس کا موضوع ہی تبدیل کر دیا جائے درس نظامی کا۔ لیکن ایک عالم کو بحیثیت عالم اپنے زمانے کے جن حالات سے باخبر ہونا چاہیے اور اپنے زمانے کے حالات میں وہ دین کو مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج سے میں نے جب وفاق المدارس کی صدارت کی ذمہ داری مجھ پر آئی تو میں نے وفاق المدارس العربیہ کے جو مختلف عاملہ کے اجلاسات شروع سے ہوئے ہیں ان سب کی حالات میں، ان سب کی قراردادوں کو میں نے پڑھا تو اس میں وفاق المدارس العربیہ کے اصل جو صدر، سب سے پہلے صدر تھے حضرت علامہ شمس اللہ افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تقریر میں نے پڑھی، اسی مجلس عاملہ میں انہوں نے تقریر کی تھی، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ آج کی دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ مغربیت ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال فرمایا، اور وفاق المدارس العربیہ کو یہ چاہیے کہ اپنے نصاب و نظام کو اس طرح بنائے کہ اس میں مغربیت کی طرف سے جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی استعداد طلبہ میں پیدا ہو۔ یہ آج سے گویا تقریباً وہ سمجھو کہ 50-60 سال پہلے حضرت علامہ شمس اللہ افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی، لیکن اس پر جس طرح عمل ہونا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہو پایا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے ہمارے جو حضرات اکابر گزرے ہیں جنہوں نے یہی درس نظامی پڑھا ہے تو وہ اتنی دقت نظر کے ساتھ پڑھا تھا اور اس طرح اس کو اپنے اندر سمویا تھا کہ اس میں ایسے اصول خود بخود ان کے ذہن کے سانچے میں آ گئے تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے ہر اعتراض، ہر شبے کا جواب ہو سکتا تھا۔ اب اگر آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی رسائل پڑھیں، دیکھیں حضرت نانوتوی نے جو کچھ تحریر فرمایا یا جو تقریریں کی تھی، تو اگر ان کو دقت نظر سے پڑھا جائے تو اس میں ان موجودہ مغربیت کے فلسفوں کا جواب موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رسالہ ہے الانتباہات المفیدہ، جو ہمارے ہاں داخل درس بھی ہے، اس کو اگر ٹھیک طرح سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں تمام یہاں تک کہ نئے پیدا شدہ اعتراضات کا بھی جواب موجود ہے، یعنی اس کے اصول بتا دیے گئے ہیں۔ تو وہ حضرات اس کو کافی سمجھتے تھے، لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بھی کتابیں بس ایک سرسری انداز سے پڑھ لی اور پڑھا لی جاتی ہیں اور ان کے اندر جو دقائق یہاں ہیں اور ان کی تطبیق جس طرح موجودہ افکار کے اوپر ہو سکتی ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا یا تو استعداد نہیں ہے یا اس کی تعلیم و تربیت و صدرہ نہیں ہوتی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نصاب کے اندر ایسی چیزیں شامل کریں جو اس مغربیت کے سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طلباء کو تیار کیا جا سکے، اور اس کے لیے الحمدللہ کام
شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے وفاق کے تحت ایک نصاب کمیٹی ہے، تو اس میں یہ بات اس کو سپرد کی گئی ہے کہ وہ نصاب کا اس پہلو سے جائزہ لے کر، اور اس میں جہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اب غیر ضروری ہو گئی ہیں، مثلا منطق جو ہے، جو پرانی پہلے کسی زمانے میں ہم نے تو ملا حسن بھی پڑھی تھی، اور ملا حسن کے بعد پھر آگے جا کر پتہ نہیں میر زاہد رسالہ خدا جانے کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر سلم تک نوبت آ گئی، پھر اب سلم بھی چلی گئی، بیچاری بال قطبی رہ گئی، تو وہ اس جہاں تک بات پہنچی ہے۔ لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مضامین کو جو غیر ضروری ہیں ان کو مختصر کیا جائے، اور اس میں ایسے جدید مسائل کا اضافہ کیا جائے کہ جن کی موجودہ دور میں ضرورت ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ جب ہم کبھی اسکول کالج میں جاتے ہیں، وہاں پر پڑھانے کی نوبت آتی ہے، تو وہاں کے ماحول میں جو اصطلاحات چلتی ہیں ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں، الا یہ کہ ہم خود اپنا مطالعہ کریں۔ تو یہ صرف اسکول کالجوں کی بات نہیں ہے، اگر ہم کبھی کسی جگہ کوئی دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے کوئی خطاب کریں، تو وہاں پر بھی ایسے ماڈرن افراد کا مجمع ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی اصطلاحات استعمال کریں گے تو ان کے سر سے گزر جائیں گی، آپ کو ان کی زبان میں، ان کی اسلوب میں بات پہنچانے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس نقطۂ نظر سے الحمدللہ وفاق میں کام شروع ہوا ہے، لیکن اس میں ایک دشواری یہ ہے کہ آج ہم شہر میں بیٹھ کر ایک بات کر رہے ہیں، اور بہت سے مدارس ایسے ہیں جو بالکل دیہات میں واقع ہیں، اور وہ عادی ہیں کہ ان کے ہاں جو فضیلت اور کمال کا جو مدار ہے وہ میر زاہد رسالے پر ہے، اس میں جو ہے وہ ملا جلال کے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ان کے سامنے اس قسم کی بات آتی ہے تو ان کو بہت اچنبھی لگتی ہے، اور وہ بعض اوقات اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تدریجاً یہ کام کرنا ہمارے پیش نظر ہے وفاق کے ذریعے، اور انشاءاللہ یہ کام رفتہ رفتہ ہوگا۔ لیکن اس دوران جو آپ نے تجویز پیش کیا وہ بہت بہترین ہے کہ ہم مختلف چھٹیوں میں مختلف قسم کے کورسز کرائیں، اور اس میں اپنے طلباء، اپنے فضلاء جو ہمارے باہر ہیں، تو ان کو دعوت دیں کہ اس میں وہ شریک ہوں۔ جیسے کہ 3 کورسوں کا آپ نے حوالہ دیا، وہ اسی نقطۂ نظر سے کیے گئے تھے کہ تاکہ ہم جو باہر حضرات ہیں ان کو مختلف موضوعات پر تیار کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کو بھائی سب حضرات دارالعلوم کے اس کو پیش نظر رکھیں، اور آئندہ اسی طرح ہمیں بتا دیں کہ سردیوں کی چھٹیاں کب ہوتی ہیں اور گرم علاقوں میں کب ہوتی ہیں، اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے کورسز یہاں پر تیار کیے جائیں۔